السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد سمیع الدین، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو سکیا ویارہ سنامدار، ڈگری کالج برائے خواتین بیجاپور۔ آج میں سر سید احمد خان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں۔ سر سید احمد خان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہر شخص ان سے واقف ہے اور ان کی خدمات کو بہتر انداز میں جانتا ہے۔ سر سید احمد خان کا نام سر سید احمد خان، آپ کا آبائی وطن رامپور۔ آپ 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 4 جنوری 1898 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے ایک بہت بڑے رہنما ہوئے ہیں۔ ہندوستانیوں اور خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں ان کی کوشش سے ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی۔ وہ قوم میں جو سستی، کاہلی اور بے عملی کی بیماری میں مبتلا ہو کر تباہی کے گڑھے میں جا گری تھی، سر سید کے جگانے سے جاگی، ہوش میں آئی، جہد و عمل پر کمر بستہ ہوئی اور ترقی کے راستے پر گامزن ہو گئی۔ یقیناً 1857 کے بعد مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کیونکہ غدر کے بعد مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اس بدحالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ کس طرح سے مسلمان اپنا ماضی تابناک اور روشن رکھتے تھے، آج ان کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے پر توجہ کی اور جہاں جہاں خرابی نظر آئی اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کے طور طریقے، رہن سہن میں انہیں بہت خرابیاں نظر آئی۔ انہیں دور کرنے کے لیے بہت سے مضمون لکھے۔ مسلمانوں میں جو سستی ہے، جو کاہلی ہے، اس کاہلی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کاہلی مضمون لکھا۔ مسلمان بیجا چیزوں میں جو الجھ رہے تھے اس کو دور کرنے کے لیے بحث و تکرار مضمون انہوں نے لکھا، تعصب لکھا، عورتوں کے حقوق پر انہوں نے بات کہی، تعلیم پر انہوں نے بات کہی۔ بہرحال مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں تھیں اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے بے شمار مضامین لکھے۔ گفتگو کرنے کے انداز کیا ہونا چاہیے، کھانے کے آداب کیسے ہونے چاہیے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کیا ہونے چاہیے، ان سب پر روشنی ڈالی اور انگریز دشمنی سے بچنے اور کچھ دنوں کے لیے سیاست دور رہنے کا مشورہ بھی دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو مذہب کی اصل روح سے روشناس کیا۔ لیکن یہاں خاص طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اردو نسل پر انہوں نے جو احسان کیا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ یقیناً مخفف و مسجع نسل سے آزاد کرنے میں اور آسان اور سلیس نسل کی ابتدا کرنے میں سر سید کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد سر سید نے اردو شعر و ادب کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ مبالغہ آرائی سے دور کرنے کی کوشش کی، حقائق کو پیش کرنے کی بات کہی۔ سر سید احمد خان خود ایک بہترین نثر نگار تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ شاعری کے ذریعے سے بھی کوئی اچھا کارنامہ انجام دے۔ انہوں نے شاعری کے حوالے سے مولانا الطاف حسین حالی کو تیار کیا اور سر سید کے کہنے پر ہی مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی، جسے مدعو جذر اسلام بھی کہا جاتا ہے، وہ تخلیق کی۔
سر سید نے واضح کر دیا کہ شعر و ادب نہ تو بیکاروں کا مشغلہ نہ تفریح و دلگی کا ذریعہ بلکہ زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کا آلہ ہے۔ شعر و ادب صرف تفریح یا دل لگی یا ہنسی مذاق کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ زندگی کو سنوارنے اور بنانے کا ذریعہ ہے، اور ایک کر کے دکھایا۔ یقیناً مسلمانوں کے اندر جو آج تعلیمی شعور پایا جا رہا ہے یہ سر سید احمد خان کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو خستہ حالت سے نکال کر، پستی سے نکال کر تعلیم کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ادب کے اندر افادیت اور مقصدیت پر زور دیا۔ ادب کے اندر افادیت بھی ہو اور مقصدیت بھی ہو، اور اردو نثر کے اندر انہوں نے جو عیب تھے اس کو گن گن کر جتائے، اور مبالغائی، لفظی تصنع، قافیہ پیمائی، اردو نثر کے جو عیب تھے ان سب سے روشناس کراتے ہوئے سر سید نے صحیح سمت دکھائی۔ ان کی خواہش تھی کہ اردو نثر میں صلاحیت پیدا ہو جائے کہ کام کی بات سیدھے سادے لفظوں میں ادا کی جا سکے، تاکہ بات مصنف کے دل سے نکلے اور قاری کے دل میں بیٹھ جائے۔ وہ خود بہترین نثر نگار تھے، انہوں نے اسے کر دکھایا۔ ان کی رہنمائی اور تربیت سے بہت سے ایسے ادیب پیدا ہوئے جو سر سید کی طرح وضاحت و صراحت و قطعیت کے ساتھ اظہار خیال پر قدرت رکھتے تھے۔ یقیناً سر سید احمد خان نے جو کارنامے انجام دیے ہیں علمی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے، وہ ناقابل فراموش ہے۔ 17 اکتوبر 1887 کو سر سید دہلی کے ایک علم دوست اور آسودہ حال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے بزرگ شاہجہاں عہد میں ہندوستان آئے اور مغل سلطنت میں اعلیٰ عہدوں کے سرفراز ہوئے۔ ان کے نانا اپنے زمانے کے عالموں میں شمار تھا، ریاضی اور نجوم میں مہارت رکھتے تھے۔ انگریز افسروں سے ان کے خصوصی مراسم تھے۔ سر سید کے والد سے آخری مغل بادشاہ کے ایسے تعلقات تھے، وہ انہیں بھائی متقی کہہ کے مخاطب کرتا تھا۔ خود سید احمد کے قلعے میں آمد رفت تھی، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کے کس بل کا انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ سید احمد کی تربیت میں ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ یقیناً میں یہاں اختصار سے کام لے رہا ہوں، کیا کسی ایک مضمون میں یا کسی ایک مقالے میں سر سید احمد خان کی تمام خوبیوں کو، خدمات کو نہیں سمیٹا جا سکتا۔ میں اختصار کے ساتھ ان کی خوبیوں کو، ان کی خدمات کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ان کی والدہ بڑی نیک اور رحمدل خاتون تھی۔ اس وقت دہلی میں بڑے بڑے عالم موجود تھے جن سے سر سید نے علم حاصل کیا، شاعروں کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ 21-22 برس کی عمر میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت قبول کر لی اور سرشتاری سے شروعات کر کے صدر امین کے عہدے تک پہنچے۔ اسی ملازمت کے دوران انہوں نے اپنی اہم کتاب آثار الصنادیق لکھی، جس میں دہلی کی تاریخی عمارتوں اور نامور لوگوں کے حالات بہت چھان بین کے بعد لکھے گئے۔ ملازمت کے سلسلے میں بجنور میں ان کا قیام تھا۔ جب 1857 کی بغاوت برپا ہوئی، ان کی مستحکم رائے تھی کہ مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے، اور انہیں یقین تھا کہ بغاوت ضرور ناکام ہوگی۔ انہوں نے سارا ہنگامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انگریزوں کی حمایت کی تاریخ سرکشی بجنور میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ پھر اسباب بغاوت ہند لکھ کر انہوں نے واضح کیا کہ سرکار کی غلط پالیسی ہی اس بغاوت کی اصل ذمہ دار تھی۔ بعد کو لائف آف محمد آف انڈیا میں انہوں نے وضاحت کی کہ مسلمان سرکار انگریزی کے بدخواہ نہیں، اس کے بعد صدر امین بنا کر انہیں مراد آباد بھیج دیا گیا۔ یہاں کر انہیں یہ اندازہ لگانے کا موقع ملا کہ ہندوستان میں مسلمان اس بغاوت کے پاداش میں کسی بری طرح برباد کر دیے گئے۔ سر سید نے حتی الامکان مسلمانوں کو سزاؤں سے بچانے کی کوشش کی۔ مراد آباد میں انہوں نے ہندو اور مسلمان سب کے لیے ایک یتیم خانہ اور شفا خانہ قائم کیا۔ سر سید کا تبادلہ غازی پور کو ہو گیا تو ان کی تعمیری پروگرام زیادہ سرگرمی سے جاری ہو گئے۔ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ سوسائٹی میں بہت سی اہم کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا گیا اور سائنس پر لیکچر دلائے گئے۔ اسی زمانے میں اسی سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک اخبار سائنٹیفک گزیٹ بھی جاری کیا گیا۔ ایک انگریز ولیم میور نے لائف آف محمد لکھی اور سیرت پاک کے خلاف زہر افشانی کی، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر زہر افشانی کی۔ سر سید تڑپ گئے، انہوں نے اس کتاب دیکھی تو مضطرب ہو گئے اور تمام اثاثہ فروخت کر کے اور دوستوں سے خرید کر انگلستان گئے اور اس کا دندان شکن انہوں نے جواب دیا۔ بعد میں اردو میں قطبات احمدیہ کے نام سے شائع ہوئی کتاب استدلالی یعنی مدلل انداز بیان کا بہترین نمونہ ہے۔
انگلستان میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان واپس آ کر تہذیب اخلاق نام سے ایک رسالہ جاری کریں گے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انگلستان کا سفر اختیار کیا، ایڈیسن اور اسٹیل، اسپیکٹر اور ٹیٹلر تو اخبار نکال رہے تھے. مسلمانوں کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن انہوں نے انگلستان میں ارادہ کر لیا کہ خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اخبار نکالا جائے گا. 1870 میں انہوں نے اس غرض کے ساتھ رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا. علی گڑھ تحریک انہوں نے شروع کر دی. سر سید احمد خان نے ہندو مسلمانوں میں جو تفریق تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے ایک بہت ہی پیارا اور تاریخی جملہ انہوں نے کہا، ہندوستان ایک دلہن کی مانند ہے جس کی دو رسیلی آنکھیں ہیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان. اگر اس میں سے ایک بھی چلی جائے گی تو کانی اور بھنگی رہ جائے گی اور اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. ہندوستان کی خوبصورتی اسی میں برقرار ہے کہ ہندو مسلمان آپسی اتحاد کا مظاہرہ کریں. اور انہوں نے جہاں تک ہو سکا، سر سید نے مسلمانوں کی اصلاح فلاح بہبودی کے لیے اور تمام قوموں کو جوڑنے کے لیے جو کوشش کی ہے وہ یقیناً رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا. انہوں نے علی گڑھ میں کالج محمد اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے قائم. اس کے وقت سر سید بنارس میں تعینات تھے. اس وقت سر سید بنارس میں تعینات تھے. ان کے مخلص دوستوں نے اس کالج کے قیام میں مدد دی اور یہ ترقی کر کے اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں موجود ہے. انہوں نے ایک اہم تعلیمی ادارہ قائم کیا جس کا نام آخرکار مسلم ایجوکیشن کانفرنس قرار پایا. اس کا مقصد تھا کہ سارے ملک میں جا بجا تعلیمی ادارے قائم کیے جائے. مسلمانوں کو بیدار کرنے اور اردو نسل میں نئی جان ڈالنے والا یہ محسن 1898 کو ابدی نیند سو گیا. آپ یقین جانتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اور ہندوستانیوں کے لیے انہوں نے اپنا پورا مال، پیسہ، اثاثہ، گھر کا سامان سب کچھ فروخت کر دیا. جب یہ شخص عظیم مصلح قوم جب اس دنیا سے رحلت فرمایا تو جب کفن کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، گھر ٹٹولا گیا تو صرف 5 روپے ملے. یہ ہے ان کا تعلیمی نظام. ایک ادارہ قائم کرنے کے لیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے، محمد اینگلو اورینٹل کالج قائم کرنے کے لیے انہوں نے جھولی ڈالی، چندہ اکٹھا کیا. آپ دیکھیں گے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جائیں گے، جن لوگوں نے ان کو پیسہ ڈونیٹ کیا ہے، روپیہ ڈونیٹ کیا ہے، ان کا نام وہاں پر لکھا گیا ہے. آپ ہاسٹل جائیے وہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دیکھیے، جن لوگوں نے ان کو تعاون کیا ہے ان کا نام سنہرے حرفوں میں وہاں پر لکھا گیا ہے. ہماری شاعری اور ہماری نثر پر سر سید کا بہت بڑا احسان ہے. ان کی توجہ اور ان کی کوشش سے دونوں نے نئی زندگی پائی اور نئی منزلوں کی طرف قدم اٹھایا. وہ شاعر نہیں تھے اس لیے بطور خود شاعری کے لیے کچھ نہیں کر سکے. ان کی خواہش نہیں کہ کوئی شاعر شاعری سے قوم کو بیدار کرنے کا کام لے. حالی نے سر سید کی فرمائش پر مسدس لکھی. آگے چل کر اقبال نے اپنی شاعری سے کام لیا. نثر نگار سر سید خود تھے، اس لیے نثر کی دنیا میں انہوں نے خود اپنی تحریروں سے انقلاب پیدا کر دیا. آگے چل کر اقبال نے اپنی شاعری سے یہ کام لیا. انہوں نے مدعانگاری کی بنیاد ڈالی، اپنی بات کو دلیلوں کے ساتھ پیش کرنے کا راستہ دکھایا. گویا استدلالی نثر کی مثال سر سید نے قائم کی. نثر میں وضاحت، سرات اور قطعیت کی اہمیت واضح کی. اردو نثر کو تصنف، فضول عبارت آئی، لفاظ مبالغے سے نجات دلائی. انہوں نے خود بہت کچھ لکھا اور لکھنے والوں کی ایک بڑی جماعت تیار کر دی. اردو نثر ان کے احسان سے گراں مار ہے. تاریخ پر کتابیں لکھی سر سید نے، اصلاحی مضامین لکھے سر سید نے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی، علی گڑھ تحریک انہوں نے شروع کی. کیا کیا نہیں کیا سر سید نے مسلمانوں کو پستی کیسے نکالنے کے لیے. اس دور کے مسلمان قدامت پسندی کے پرستار ہو گئے تھے اور انگریزی تعلیم کو حاصل کرنا معیوب سمجھ رہے تھے. لوگ فتویٰ تک لانے کے لیے گئے سر سید کے خلاف کہ سر سید منکر ہو گیا ہے، اسلام سے پھر گیا ہے، انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی بات کہہ رہا ہے. لیکن سر سید نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، گالیاں بھی کھائیں، برا بلا بھی سنا،
لیکن قوم کا درد ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. ہر وہ ایک چیز کو انہوں نے برداشت کیا. آج انہی کی مرہون منت ہزاروں کی تعداد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لوگ تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کو چار چاند لگا رہے ہیں, اپنے مستقبل کو روشن بنا رہے ہیں. آج مسلمان خواتین اور مرد حضرات جو تعلیم کے میدان میں نظر آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ صرف سر سید احمد خان کی محنتوں اور کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے. نہیں تو اس زمانے میں مسلمان انگریزی علم حاصل کرنے کو معیوب اور اسلام سے پھر جانا کے مترادف سمجھتے تھے. لیکن سر سید نے اپنی کوششوں سے جو کارنامہ انجام دیا, یقیناً اکبر الہ آبادی اس وقت سب سے زیادہ مخالفت کر رہے تھے سر سید کی, لیکن وہ خود بھی کہہ اٹھے ہماری باتیں ہی باتیں تھیں, سید کام کرتا تھا. بہرحال سر سید احمد خان کو, شخصیت کو, ان کی خدمات کو ایک مضمون میں ہم مکمل نہیں کر سکتے. ان کے لیے تو بہت وقت درکار ہے. میں نے اختصار کے ساتھ سر سید احمد خان کی جو خدمات تھی گوش گزار کرنا مناسب سمجھا. بہت بہت شکریہ.